اللہ جل مجدہ کہ وہ خلاق عالم جس کی قدرت کاملہ کا ادراک انسانی طاقت سے باہر ہے، عرش سے لے کے فرش تک جدھر نگاہ کیجیے اسی کی قدرت جلوہ گر ہے۔ حیوانات، نباتات، جمادات، تمام مخلوقات اس کے مظہر ہیں۔ اسی نے اپنی مخلوقات میں انسان کے سر پر تاج کرامت اور عزت کا تاج رکھا ہے، اور اس کو اس طرح بنایا کہ زندگی بسر کرنے میں ایک انسان دوسرے کا محتاج ہے، کیونکہ انسانی ضروریات اتنی زائد ہیں اور ان کی تحصیل میں اتنی دشواریاں ہیں کہ ہر شخص اپنی تمام ضروریات کا تنہا متکفل نہیں ہو سکتا، وگرنہ عاجز ہو کر بیٹھ جائے گا اور اپنی ایام زندگی نہ گزار سکے گا۔ اسی نے انسانی جماعت کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں پر اللہ نے منقسم فرمایا کہ ہر ایک جماعت ایک ایک کام سر انجام دے اور سب کے مجموعے سے ضروریات پوری ہو۔ مثلا کوئی شخص کھیتی کرتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی دستکاری کرتا ہے، تو اسی طرح ہر ایک انسان دوسرے کا محتاج ہے۔ اسلام چونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام چونکہ مکمل دین ہے، تو انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کا حکم، اسلام کا حکم نافذ ہے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حلال کمائی کا حکم دیا اور اس کو اہم فریضہ قرار دیا، اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے۔ اور بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے، اپنی ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے، اور اللہ نے بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال طیب رزق کھاؤ۔ انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو پھر رزق حلال کو اختیار کرے، حلال رزق کھائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا بھی قبول ہو اور کھائے بھی حرام، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعا کے قبول کے اسباب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کا رزق حلال ہو۔ اور فرمایا گیا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی، رزق حلال جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، یعنی حلال کمائی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ لیکن اس فرض کے حصول کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دوسرے فرائض جیسا نماز ہے، روزے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حلال کھانے میں، حلال کمانے میں مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کی نجات ہے، جبکہ حرام کھانا وہ دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے۔ شخص مال حرام کماتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ قبول نہیں، خرچ کرے تو پھر اس کے اندر برکت نہیں، اور مرنے کے بعد اگر حرام مال چھوڑ دے تو پھر وہ جہنم کو جانے کا سامان بن جائے گا۔ اللہ رب العزت برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، بلکہ نیکی سے برائی کو اللہ مٹاتا ہے۔ اور لقمہ حرام کی نحوست آپ سنیں گے تو فرمایا گیا کہ آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ اس کے پیٹ میں رہے گا۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ افسوس کہ لوگ حلال اور حرام کمائی کے اندر حلال اور حرام کا خیال کرنے میں بہت بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یوں تو اللہ نے تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ لیا ہے، ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ وہی سب کو روزی دینے والا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی ذات ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ ہے کہ رزق حلال ہو اور اللہ نے جو دیا ہے اسی پر کفایت کی جائے۔ کفایت شعاری یہ اللہ کی بہت بڑی گویا کی نعمت ہے، حلال ہو کم ہو لیکن اسی کے اندر گزارا کیا جائے۔ مہنگائی کے اس دور میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے اور یہ مزید بڑھے گی، تو جب بھی اس طرح کا مسئلہ آئے تو خوشحال زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کفایت شعاری ہے۔ دین اسلام کے اندر کفایت شعاری کا بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام نے اس کا درس دیا ہے۔ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے
اعتدال، نہ زیادہ خرچ. اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے اور نہ تنگی کرتے ہیں، دونوں کے بیچ یعنی اعتدال کی زندگی گزارتے ہیں. کفایت شعری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اخراجات اور خریداری کے معاملے میں اعتدال، توازن اور میانہ روی اختیار کرے، غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ کمانا اور خرچ کرنا یہ دو چیزیں ہیں. کمانا تو سب جانتے ہیں مگر خرچ کرنا ہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں مگر خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر کفایت شعری کو اپنایا جائے، رزق کے حلال کو تھاما جائے، اور اللہ نے آپ کو اگر چھت عطا کی ہے، اگرچہ کم تر ہے، رزق حلال کھاتے ہیں، لقمہ حلال کھاتے ہیں، تو یقین جانیے وہ شخص سے ہزار درجہ افضل ہے جو بنگلے میں رہتا ہو، عیاشی کی زندگی گزارتا ہو. کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی شخص افضل ہے جو رزق حلال کھاتا ہے